ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک کی جس کا پتہ نہیں شاید کوئی حل نکلے یا نہ نکلے، لیکن ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں۔ ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کی منحص القوم، ہم سب کی اپنی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت وقت ہمیں کچھ بتائے یا نہ بتائے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، ایک مہذب قوموں میں ایک شعور ہوتا ہے، اور پہلی بات یہ کہ پیدل چلنا، گاڑی چلانا، بائک چلانا، ٹرک چلانا، بس چلانے کے لیے کچھ قاعدے و قانون ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہر چیز کی سزا گاڑی چلانے والے پہ ڈال دی جائے اور بائک والا اور پیدل چلنے والا مستثنیٰ قرار دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یاسین ملک صاحب، شرف الدین میمن صاحب، مشیر داخلہ سندھ صاحب۔ سردار یاسین ملک صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کلیم صاحب کی بہت ہی ایک برین اسٹارمنگ کال تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں عموماً چاہے وہ قصور پیدل چلنے والوں کا ہو، بائک والے کا ہو، کسی کا ہو، لوگوں کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں آگے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ بھگتتے رہیں، کیونکہ قوانین ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں پیدل چلنے والا تو مظلوم ہے، بائک چلانے والا مظلوم ہے، گاڑی والا مجرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے، کیونکہ صرف عبدالستار عیدھی یا کوئی اسی طرح کے اداروں کی ایمبولینسز کیوں، حکومت کی طرف سے کوئی ادارے نہیں ہیں جو کہ اس زخمی کو یا اس باڈی کو اٹھا کے کہیں پہ فرسٹ ایڈ دے سکیں، ہاسپٹل لے جا سکیں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ رہا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں، عموماً چوراہوں پہ ہوتا ہے۔ تو میں ہلال امر میں سے چونکہ میرا تعلق ہے، تو ہم نے پھر آئی جی پولیس کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں ٹریفک پولیس والوں کو دے دیں، ہم ان کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا کسی کے تھوڑا سا فریکچر ہے مثلا ہاتھ میں، تو اس کو یوں اٹھائیں گے جو تھوڑا بہت تھا وہ بیچارہ پورا ہی ہو گیا، پھر ٹانگ کا ہے تھوڑا ہے تو مطلب وہ بالکل ٹوٹ گئی۔ تو ہم نے ان کو بہت ٹریننگ دی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل، یہ بڑا سیریس مسئلہ تھا۔ آئی ایم پلیزڈ کہ یہ بہرحال کافی پولیس والوں کو ہم نے ٹریننگ دی۔ ہاں، پھر چوراہوں پر ہم نے جو ہے وہ امن ود ہیلتھ آف CPLC، میرے ساتھی بیٹھے اس زمانے میں، ان کے زمانے میں ہی۔ اچھا، یہ چیف تھے اس زمانے میں؟ ہاں، اس زمانے میں چیف تھے۔ ہی ہیز بین ویری ہیلپنگ می، ویری ویری کائنڈ، گڈ فرینڈ۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے کافی سارے پروجیکٹ ہمارے بھی ہوئے سر، ویلفیئر کے کافی پروجیکٹ آپ کی پولیس، ٹریفک پولیس والے ابھی بھی ٹرینڈ ہیں یا ٹریننگ بھول چکے ہیں؟ نہیں، مستقل ہم دیتے رہتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کو، یہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ٹریفک پولیس کے علاوہ بھی موبائل یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو آج کل ٹریفک میں ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ، یہ ہمارا موبائل فون جہاں ہماری نعمت ہے نا، یہ زحمت بھی بہت ہے، رحمت بھی اور زحمت بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ موبائل فون پتہ نہیں کس سیریس بات کر رہے ہیں، تو مانا کہ یہ قانوناً منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ایک بات میں کہتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مطلب بیچارے ٹانگ کٹی ہے یا کچھ ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بہت کم ریٹ پہ، بہت کم چارجز پہ سول ہاسپٹل میں یا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے، چونکہ میرا تعلق ہے ڈاؤ سے، تو وہاں پر بہت کم دام میں، بہت کم پیسوں میں آپ کی آرٹیفیشیل لیگ آپ کے لگ جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو وہ پھرتے رہتے ہیں، میں نے بہت لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو میں آپ کے یہ بتائیے، یہ جو لوگ سڑکوں پہ جب حادثات ہوتے ہیں، میں شرف الدین میمن صاحب کی طرف آتا ہوں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ نے جو آف ایئر بھی بات ہو رہی تھی ہماری، ملک صاحب نے جو بات کی، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے، ان کے تو بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، میرے خیال میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں، اگر ہم اس پہ بات کریں تو میرے خیال میں آپ کو دو تین پروگرام کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر جو بات انہوں نے کہی کہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا ایک میرے خیال میں ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ جی انہوں نے ٹریفک پولیس کو جو ہے انہوں نے ٹرین کر دیا، اور مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے وہاں ٹریفک کاپ جو ہے پولیس والا موجود ہو۔ تو یہاں پر جو مین جو مسئلہ یہ ہے، وہ ملک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں آپ ہی اگر اس پروجیکٹ کو بھی اگر آپ اٹھا لیں کہ جو ایمبولینس سروسز ہیں، یہ بھی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں عیدی صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ کر سکتا ہے، اور جتنی تعریف کی جائے جتنی اس کی کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر عیدی صاحب کی ایمبولینس سروس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو جو کالر تھا بالکل صحیح کہا کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس خلا کو جو ہے پر کر سکیں۔ مگر اس میں جو بنیادی بات ہے کہ جو ایمبولینسز کے جو سٹاف ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ٹوٹلی ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اب جا کے مجھے پتہ ہی چلا ہے کہ عیدی صاحب کی بھی کچھ ایسی ایمبولینس سروسز ہیں جو کہ پورا فلی پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ہیں۔ ہلال احمر کے میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب بانیوں میں سے ہیں اور ایک ٹرسٹی بھی ہیں،
تو ان کے پاس وہ ایک دو ایسی میرے خیال میں سروسز اویلیبل ہیں مگر اتنی کامن نہیں ہے. مگر یہ جو عام طور پہ خاص طور پہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے جب یہ ایمبولینسز جاتی ہیں تو ایک تو ان کے سٹاف, وہ کبھی کبھار ایک ڈرائیور ہوتا ہے, اس کو اٹھانا پڑتا ہے, یا اگر اس کو اٹینڈنٹ بھی ہے تو اس کو بھی ایک پراپر ٹریننگ نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے ملک صاحب سے بھی ہے, اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی بھی ادارے کی ہو, ایدی صاحب کی ہو یا دوسرے جو چیپا ہیں یا اور دو چار اور بھی اب آگے ہیں, شامل ہو گئے اس نئے کام میں, تو ان کے سٹاف کو جو ہے وہ پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. سر میرا سوال ہے بہت اہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ نے جو بنیادی بات کہی, جو آپ نے میرے خیال آدھی تھی بات, میں سمجھ گیا وہ بات, کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, المیہ ہے, کہ جب کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کوئی اگر آپ حادثہ دیکھ لیتے ہیں تو عام طور پر جو ہے لوگ سامنے نہیں آتے. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پورا اعلان ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ہاسپٹل کو اب یہ اجازت ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو یا ویسے کوئی اگر کوئی ایسا انجرڈ اگر آدمی اگر پہنچ جائے تو اس کو فوری. سر میرا سوال نہیں, ابھی تک میرا سوال تو سن لیں, عرض تو سن لیں. میں یہاں پہ ایک عرض لے کے بیٹھا ہوں لوگوں کی. سر دیکھیں ٹریٹمنٹ تو ہو گیا ہاسپٹل میں, ہوتا کیا ہے کہ غلطی ہمارے معاشرے میں, آپ سے میں نے کہا نا کہ بائک والے کی غلطی ہو, پیدل چلنے والے کی غلطی ہو, گاڑی والا اگر وہاں پہ رک گیا, پہلی بات تو اسی کو, اس کی گاڑی توڑیں گے, اسی کو ماریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. وہ تو ملک صاحب ایگزامپل دے رہے تھے, ایک ہمارے پڑوسی ملک کا ایگزامپل دے رہے تھے, یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیا کہا گیا. دوسری بات, پھر جب وہ ہاسپٹل پہنچ جائے, ٹریٹمنٹ تو ہو گیا, پھر وہ جو وہاں کے جو پولیس والے ہیں, اس آدمی کو اتنا ہراسمنٹ ہوتا ہے, یا اس کے جو اب عزیز و اقارب جو زخمی ہیں, وہ چاہے گاڑی والا تو مجرم ہو گیا نا فوراً ہی, چاہے غلطی اس کی ہو یا نہ ہو, اس اتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ لوگ اب پریشان ہو گئے. لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑ کے چلے جاؤ. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون اپنی جگہ موجود ہے. اگر آپ کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ظاہر ہے آپ نے جان بوجھ کے تو کسی کو نہیں جا کے مارا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک رولز ہمارے عام طور پہ موٹر سائیکلز جو ہیں تو اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر موٹر سائیکلس کی بھی غلطی نہیں ہے اور گاڑی والے کی بھی غلطی نہیں ہے, عام طور پہ ہمارے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ یا اس کے علاوہ جو آپ کی یہ لوڈنگ ٹرکس ہوتے ہیں, ان کے آئل وغیرہ جو ہے اسپل ہوتے ہیں, روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں سے اگر آپ گزریں تو کسی کی غلطی نہیں ہوتی, اور وہاں پر آپ کی بریکس فیل ہو جاتے ہیں, آپ کے موٹر سائیکل سلپ ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ بہت برا ہو جاتا ہے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ, جس کی گاڑی کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ پریشانی میں یا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے, یا پھر وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ وہاں پر کھڑا رہے اور وہ یا تو 15 کو پولیس کو اطلاع دے یا اپنی گاڑی میں فوری طور پر اس کو اسپتال پہنچائے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اگر وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا تو پھر اس کے خلاف قانون ہے. اور یہ اسپتال میں پہنچا ہے نا, جی اسپتال پہنچا اس کو اسپتال میں, لیکن لوگ اس کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں آج کل. تو اب یہ تو دیکھیں, یہ تو کہہ رہے ہیں جو لے کے جائے اس کو اسپتال پہنچا دو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ جو ہمارا موب ریئیکشن ہے نا, یہ تو ایک آ گیا ہے سامنے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو اور فیصلہ وہیں پر کرو. یہ صرف ایکسیڈنٹل کیسز نہیں ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں کوئی چور پکڑا جاتا ہے, کوئی اسٹریٹ کا جو کرمنل پکڑا جاتا ہے, اس کو فوری طور پر لوگ جو اتنا تشدد کرتے ہیں یا تو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اسلام آباد میں ایک 7th ایونیو ہے اور ایک 9th ایونیو ہے, وہاں پہ باقاعدہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس سڑک پہ پیدل چلنے والا جو ہے روڈ کراس نہیں کر سکتا, اگر وہ کرے گا تو اپنی ذمہ داری پہ کرے, کوئی حادثہ ہوگا تو کوئی گاڑی والا یا کوئی بائک والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ہمارے یہاں شارع فیصل موجود ہیں, یا پورے ملک میں بڑی بڑی اسٹریٹس موجود ہیں جو کہ پورا 1 وے زون بنا ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پیڈسٹرین برج بنائے ہوئے ہیں, لوگ تو یوز نہیں کر رہے ہوتے, وہ اچانک شارع فیصل کو دیکھیں پیڈسٹرین برج جو ہیں وہ ہمارے ٹریفک انجینئرنگ بیورو اور یہ بناتے ہیں, یہ مطلب یہ پلان کرتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ال پلانڈ ہے, مطلب جس جگہ پر ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہے. زیبرا کراسنگ ایک عام ہے, جو کہ زیبرا کراسنگ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں گے ماڈرن سٹیز میں, تو جہاں ایک پیڈسٹرین نے کراس کرنا ہے, پیڈسٹرین برج تو ہر جگہ تو نہیں آپ لگا سکتے, تو زیبرا کراسنگ ہوتی ہے, وہاں پر آپ کی یلو لائٹ لگی ہوتی ہے جو کہ بلنک کر رہی ہوتی ہے, جہاں آپ نے گاڑیوں نے سلو ڈاؤن کرنا ہے, اور جس نے اگر اس کو کراس کرنا ہے روڈ کو, تو وہ وہاں پر ایک سگنل لگا ہوتا ہے جو آپ بٹن دباتے ہیں
تو وہ ٹریفک رک جاتا ہے اور آپ کو گرین سگنل ملتا ہے, آپ اس کو کراس کریں. تو یہاں اس طرح کی چیزیں تو ہیں ہمارے پاس. کہاں پر ہیں آپ مجھے بتائیں, آپ کو زیبرا کراسنگ جو ہے اس کے جو ہے مارکنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, تو ایک عام شہری بھی بیچارہ پریشان ہے. کیا کرے اگر وہ, تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں تو حکومت میں ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں کب تک ہونی چاہیے ہوگا. دیکھیں یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں, مگر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کی کمی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کر پاتے. ہمیں یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو پولیسنگ ہے وہ بیچارہ, جب ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ کیوں روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے, یہ کرتا ہے, تو اس کو موٹر سائیکل پر یا اپنے موبائل میں پیٹرول ڈالنے کے لیے تو پیسے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ زیبرا کراسنگ اور یہ چیزیں لین مارکنگ, یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ مستقل طور پر اور یہ کنٹینیول بیسس کے اوپر ہونی چاہیے, تاکہ اگر کسی پیڈسٹرین کو کراس کرنا ہے. شرف بھائی آپ تو حکومت میں ہے نا, تو پھر اگر ہونی تو چاہیے, اگر تو یہ وجہ بھی ہے. اور آپ تو مشیر بھی ہیں, تو مشورہ ہی میرا تو مشورہ تو میں تو ابھی میرا مشورہ ہی تو ہے یہ, اور میں باتیں جو کرتا ہوں میں تو اسی طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. ابھی تو ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے جن کو آپ مشورہ دے رہے ہیں شاید. امپلیمنٹنگ اتھارٹی جو ہیں ظاہر ہے ان کو کام کرنا ہے. اس میں ٹریفک پولیس ہے, ٹریفک انجینئرنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ سٹی گورنمنٹ پہلے تھی, مگر اب جو آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ کام ہے کہ یہ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. ٹریفک ایک میجر ایشو بن چکا ہے ہمارے شہر میں, کراچی میں. پتہ نہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. نہیں ایڈریس بالکل کیا جا رہا ہے جس طرح سے. یہ ذرا ایک میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے. صاحب ایک سے ایک عرض ہے, آپ ہی کی بات سے شروع کریں گے. ایک اور مجبوری بریک, ایک اور بریک. یاسین جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف, لیکن واپس آ کے یاسین ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش گئے تھے, ان سے کیا کہا گیا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا.